ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ لرننگ۔ مغرب میں اس بات پر ہمیشہ سے یقین رکھا جاتا رہا ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، جبکہ زمین کائنات کے بیچوں بیچ رکی ہوئی ہے۔ جرمن سائنسداں اور پادری نیکولس کوپرنیکس نے ایک بک پبلش کی جس میں اس بات پر بحث کی گئی تھی کہ زمین سورج کے گرد موو کرتا ہے۔ اسی سال ایک اور جرمن سائنٹسٹ اینڈریا ویزیلیس نے اپنے کام کو پبلش کروایا جس میں انہوں نے انسانی جسم کے ساخت کے بارے میں بتایا تھا۔ ان دونوں کے کاموں سے ایک بہت بڑا سائنسی انقلاب یورپ میں آیا۔ اس کے بعد ایک برٹش مفکر سر فرانسس بیکن نے سیکھنے کا ایک نیا طریقہ متعارف کروایا جسے انڈکٹیو میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ اٹالین سائنٹسٹ گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ کوپرنیکس صحیح تھا اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ برٹش سائنٹسٹ آئزیک نیوٹن نے لاز آف نیچر اسپیشلی فورس آف گریوٹی اور موشن سے ریلیٹڈ لاز کو دریافت کیا۔ ایک برٹش فزیشین یعنی ڈاکٹر ولیم ہاروے نے جسم میں خون کے بہاؤ کو آبزرو کیا اور اس کے بارے میں وضاحت کی۔ مغرب میں سائنسی انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ واضح ہو گیا کہ کائنات پر ایک ہی نظام کے قوانین چل رہے ہیں۔ قدرت کے مختلف قوانین کے مابین روابط کی دریافت نے دنیا کے بارے میں انسانی فہم کو بہتر بنایا۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ سلیمان ایک مشہور آٹومن امپائر تھا جو عام طور پر اس وقت بہت بے رحم ہو جاتا تھا جب اس کی طاقت کو کسی قسم کا خطرہ ہوتا تھا، مگر اس کے علاوہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سخی بادشاہ تھا۔ ترکی کے اس بادشاہ کی سلطنت میں بہت سے ممالک، 3 براعظم اور 2 سمندر شامل تھے۔ 1520 میں جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس وقت ترکی کی سلطنت پہلے ہی بہت مضبوط مملکت تھی، مگر سلیمان نے یہ طے کیا کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور حکمران بنے گا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران یورپ کے بہت سے حصوں پر قبضہ کیا اور ان حصوں کو اس نے اپنے عظیم ترک سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلیمان نے ایک بے رحم بحری قزاق باربروسا کو ہائر کیا جس سے اس کی نیوی مزید مستحکم ہوئی۔ سلیمان ویانا پر قبضہ کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوا، لیکن اس کے حملوں نے یورپ کے بادشاہوں کو خوفزدہ کر دیا۔ 1543 عیسوی میں جب عباسی فیملی کے آخری فرد کا بھی انتقال ہو گیا تو سلیمان نے خود کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا اور تمام مسلم ممالک سے کہا کہ وہ اس کا احترام کریں۔ اس وقت تک سلیمان ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا اور کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ سلیمان نے اپنے لوگوں کی خوشیاں لانے کے لیے کچھ مفید قوانین بنائے۔ اس نے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے لیے پینشنز مقرر کیے اور جانوروں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھی ایک قانون پاس کیا۔ سلیمان ایک جالس شخص تھا اور وہ اپنی سلطنت میں کسی اور شخص کی مقبولیت برداشت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کے قتل کا حکم دے دیا کیونکہ وہ اپنی آرمی میں کافی مقبول تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان نے اپنے دوسرے بیٹے بیزید کو بھی اس کے تمام بیٹوں کے ساتھ قتل کروا دیا، جبکہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر محض 3 سال تھی۔ جب سلیمان کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ زمین کا طاقتور ترین انسان تھا اور اسے لوگ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نیم سے کال کرتے تھے۔ سلیمان کے انتقال کے بعد اس کے سب سے کمزور اور بیکار بیٹے نے اس کا تخت سنبھالا اور جلد ہی سلطنت کمزور پڑتی گئی۔